تو یہ بدعت یہ کہ ہندو چونکہ وہ بت پرست ہیں تو ہم لے کا بت تو بنا نہیں سکتے تو مزار بنا کے پھر انہیں کو سجدہ شروع کر دو. تو یہ آیا سارا وہیں سے ہم لوگوں کے. حکومت کے مزے لگے ہوئے ہیں بھائی, وہاں سے پیسہ کما رہی ہے گورنمنٹ. مزاروں پہ چندے باکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گورنمنٹ نوٹ چھاپ رہی ہوتی ہے. حکومت کیوں یہ کام کرے گی؟ ان کے منہ کو لگ گئی ہے حرام کی کمائی. تو جو بھی جن کے کنٹرول میں بھی مزار ہوتے ہیں نا, سجدے کر رہے ہیں لوگ, جہنم کا سامان کر رہے ہیں اپنے لیے. ہاں طواف کرو, سجدے کرو, جاؤ آگ میں جاؤ, اللہ اٹھا کے پھینک دے گا آگ میں. خوب سمجھ لو, ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کہتا ہے سجدہ گاہیں صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. کسی کو پکارنا بھی نہیں ہے. طواف صرف بیت اللہ میں ہو سکتا ہے, اللہ کے گھر میں. کسی مزار کا طواف کرنا, سجدے کرنا اور مزاروں پہ جانا, میلے ٹھیلے, یہ سب ناجائز ہے, حرام ہے. سمجھتے ہو؟ اور عبرت کے لیے اہل اللہ کی قبروں پہ جایا جا سکتا ہے زیارت کے لیے, لیکن آج کل جو کچھ قبروں پہ ہو رہا ہے تو وہاں کہاں سے جانا جائز ہوگا بھائی؟ وہ تو آپ ان کی برائی میں ان کی تائید کر رہے ہیں جا کے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ شیطان جو ہے نا نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے, ایسے ایسے کام کرواتا ہے عقیدت محبت میں کہ آپ سمجھتے ہو کہ اللہ ہمارے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے, حالانکہ اللہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے. سعودی عرب میں کوئی مزار دیکھا آپ لوگوں نے؟ دبئی میں دیکھا؟ یو اے ای میں دیکھا؟ پورے یو اے ای میں, دبئی, ابو ظہبی, شارجہ, کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ بدعت یہ کہ ہندو چونکہ وہ بت پرست ہیں تو ہم لے کا بت تو بنا نہیں سکتے تو مزار بنا کے پھر انہیں کو سجدہ شروع کر دو. تو یہ آیا سارا وہیں سے ہم لوگوں کے. مفتی صاحب مزار تو امام حسن, امام حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. اسلام میں مزار بنانا ناپسند ہے. ناپسند ہے, بالکل جائز نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ جب سعودی عرب میں حکومت سعودیہ کا غلبہ ہوا تو انہوں نے جتنی بھی قبریں تھیں جو خلاف شریعت بنی ہوئی تھی وہ ڈھا کے برابر کر دی, سنت کے مطابق کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں پھر مشورہ ہوا تو بہت ساری دنیا سے علماء گئے. یہاں سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کو حکومت سعودیہ نے بلایا تو انہوں نے وہاں عربی میں تقریر کی. انہوں نے کہا کہ ایک ہے قبر پہ مزار بنانا, ایک ہے پہلے سے ایک عمارت بنی ہوئی ہو اس کے اندر قبر بنانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک ہے حضرت عائشہ کا, وہ پہلے سے موجود تھا, اس کے اندر قبر مبارک بنائی گئی ہے. اور قبر کے گرد تو اتنی سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں کہ اس کے اندر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ حفاظت کی نا اس کی, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتھر کی کوئی توہین نہ کر لے کہیں سرنگ وغیرہ بنا کے, کیونکہ ایسی کوششیں ہوئی ہیں. تو اب وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا, تو باہر ہے یہ سب کچھ جو بھی ہے. اور اس کی حفاظت کے لیے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے 4 دیواری بنائی, 6 دیواری بنائی, تاکہ 4 دیواری اس لیے کہ بیت اللہ سے مشابہت نہ ہو اور کئی لوگ طواف نہ شروع کریں, تو 6 کونے والی دیوار بنائی عبداللہ بن عمر نے حفاظت کے لیے, تاکہ کوئی اندر جا ہی نہ سکے. پھر بعد میں سیسا پلائی ہوئی دیواریں, تو وہ قبر تو اتنی پیک ہو چکی ہے اس پہ تو مزار بنانا یا نہ بنانا یا کچھ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ سب باہر ہے. اور مسجد نبوی پہلے سے ایک یہ تو توسیع ہوتی چلی گئی نا مسجد نبوی کی, تو وہ مسجد نبوی کے اندر آ گئی ہے قبر, تو اس لیے وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ مزار ہے, حقیقت میں وہ مزار نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بناتے ہیں, سجدہ گاہ بناتے ہیں. تبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا جو مزاروں پہ ہوتا ہے. وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں صرف یہ کہ آپ سلام پڑھیں اور نکل لیں. تو اس لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس سے محفوظ رکھا ہے. لیکن آپ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤ اور پیغمبر کی قبر پہ جاؤ, دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. وہاں قوالیاں چل رہی ہیں, وہاں دھمال ہو رہے ہیں, وہاں طواف ہو رہے ہیں, وہاں سردے ہو رہے ہیں. تو کیا نبی کی قبر پہ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. رہا مسئلہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا, تو مجھے نہیں پتا ان کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے. اگر وہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مزاروں پہ ہوتا ہے تو وہ بھی حرام ہے بھائی. جو بھی اس قبر جن کے بھی وہاں کی جو بھی گورنمنٹ ہے اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا, یہ اہل بیت ہیں, آپ نے ان کی قبروں پہ بدعتیں کیوں کی ہیں. مجھے پتا نہیں ہے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, لیکن اگر ہو رہی ہیں تو غلط ہو رہی ہیں. وہ ناجائز کام کسی کے کرنے سے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے حضرت علی کو بھیجا مدینہ میں آنے کے بعد کہ جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اور پکی نظر آئے اسے برابر کر دو. تو نہ ایک بالش سے اونچی قبر بنانا جائز, نہ اس قبر کو پکا کرنا جائز ہے. سمجھتے ہو؟ میں جرمنی گیا, میں نے یہودیوں کا قبرستان دیکھا
اور آپ یہاں مسلمانوں کا قبرستان دیکھو, آپ کو یہودیوں کا قبرستان سنت کے مطابق نظر آئے گا, مسلمانوں کے قبرستانوں میں آپ کو ایسے بڑے بڑے گنبد اور قبے نظر آئیں گے. سمجھتے ہو؟ مفتی صاحب اگر 3 جمعہ چھوڑ دیں تو کیا کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو 3 جمعہ چھوڑ دے وہ کافر ہے. حدیث کا مطلب ہے کہ اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں, کیونکہ مسلمان جیسا بھی ہو جمعہ نہیں چھوڑتا کبھی بھی. 1 جمعہ چھوڑ دیا, 2 جمعہ چھوڑ دیا, 3 جمعہ, تو اس کا مطلب کفر کے قریب پہنچ گیا. اب اس کے دل سے اللہ اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی عظمت ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہم نے دیکھا ہے جو لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے نا, وہ پھر بالکل ہی ایک دن آتا ہے کہ مرتد ہو جاتے ہیں. وہ ہسپتالوں میں آپریشن کے ذریعے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے. 8 مہینے کا بچہ آپریشن کے ذریعے نکالنا, پھر بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے, نہ مرتا ہے اور نہ جی رہا ہوتا ہے, پھیپھڑے کمزور, دل کمزور. بھائی دیکھو, اگر واقعی بچے کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا, زندگی بچا لی ماں کی بھی اور بچے کی بھی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, سینکڑوں میں کوئی 1 آدھ کیس ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہو رہا. میں اس کا گواہ ہوں, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے بہت دفعہ. ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی, ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہے, لیڈی ڈاکٹر تھی, ہم نے کہا نہیں ہوگا آپریشن. دوسری لیڈی کے پاس لے گئے, نارمل بچہ پیدا ہو گیا. سمجھتے ہو؟ ایک دفعہ تو کیا ہوا, ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ مفتی صاحب, یہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا یہ آپریشن ہی ہے. میں نے کہا جتنے پیسے آپریشن کے بنتے ہیں نا, آپ مجھ سے ایڈوانس میں لے لو, بچہ نارمل ہوگا, میں آپ کو پیسے آپریشن والے دوں گا. بل آپ نے کون سا بنانا ہے کہ آپریشن ہوا ہے, بچہ الحمدللہ کیا ہوا, نارمل. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم تو اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ ڈرامہ ہو رہا ہے ہسپتالوں میں. اور یہ دوسرے ملکوں میں یہ گڑبڑ نہیں ہے. چائنا میں, امریکہ میں, لندن میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسائی بنے ہوئے ہیں لیڈی ڈاکٹر, یا چار نہیں ہو رہا, چل بھائی نکال بچہ. وہ چیر پھاڑ کیا, جیسے کسائی نہیں کر رہے ہوتے بقرعید میں, کئی جانور گرانے ہوتے ہیں نا انہوں نے, تو ایک کو پکڑایا, پھر وہ کہتے ہیں ہم دوسرا گرا کے آ رہے ہیں تو اس کو نمٹا. تو ڈلیوری کے کیسز جب ہسپتال میں زیادہ ہوتے ہیں, تو میں ان لیڈی ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی. وہ ڈاکٹر کم قصائی زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. 2 وجہ سے آپریشن زیادہ کرتی ہیں گائنی کی ڈاکٹریں. اس میں تو اب میل ڈاکٹرز بھی بہت آ گئے ہیں. ایک ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس, کیونکہ نیچرل جب ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کی مرضی پہ نہیں ہوتی, وہ خدا کی مرضی پہ ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب اللہ چاہے گا تو بچہ دنیا میں آئے گا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں 1 ہفتہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے, 15 دن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے, بعض دفعہ وقت سے 15 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر نے. اب ڈاکٹر انگیج رہتی ہے اس میں, ڈاکٹر کہتی ہے یار یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے, میں نے ڈیٹ دی ہے 5 دسمبر فار ایگزامپل, 5 دسمبر کو ہی اس کو آنا ہے, میں نے اپنا ٹائم, میں نے سلاٹ خالی کیا اس کے لیے, نہیں آ رہا اپنی مرضی سے, چل بھائی ٹھڑک ٹھڑک یہ گاڑا نکالا, سیا, چل بھائی. اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, پتہ نہیں کمر میں انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کے گودے نکل رہے ہوتے ہیں, کیا کیا. اس کے بعد عورت کا بیڑا غرق. وہ بیچاری اتنی ٹینشن میں عورت آتی ہے نا. اللہ نے ایک تکلیف عورت کے لیے رکھی ہے نیچرل ڈلیوری میں, وہ بہت سخت تکلیف ہے, لیکن وہ ایک کچھ دیر کی تکلیف ہے, اس کے بعد اس کے لیے راحت ہی راحت ہے. آپریشن میں وقتی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن تکلیفوں کی ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عورت کے لیے. پھر بچے بھی زیادہ پیدا نہیں کر سکتی, وہ کہتے ہیں نا بس 2-3 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہسپتالوں نے ڈاکٹروں کو یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے سال میں اتنی ارننگ کرنی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپریشن میں بل زیادہ بنتا ہے, پیسے زیادہ آتے ہیں, تو آپ کو کیا پاکستان میں ایمانداری چل رہی ہے کیا ہے بھائی؟ تو بھائی ظاہر ہے 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہیں. تو یہ گائنی میں یہ بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں, ہمارے بہت دفعہ کے تجربے ہیں. تو اس لیے جب بھی بیگم کو کوئی ڈلیوری کا مسئلہ ہو تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ گائنی کی یہ ڈاکٹر کے پاس جتنے کیس آئے ہیں ان میں آپریشن کتنے ہوئے ہیں. پہلے اطمینان ہو جائے کہ یہ نارمل ڈلیوری کرتی ہے, پھر اس کے پاس لے کے جاؤ. پھر اگر وہ خدا نخواستہ کیس بگڑ جائے. اچھا بھی بتاتا ہوں میں. بہت سے لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں. بھائی جمعہ ہو گیا ہے, میں نے اعلان کیا تھا کہ 11:15 بجے بیان شروع ہوا کرے گا, 1 بجے بیان ختم ہوگا, 1:15 بجے جمعے کی نماز کھڑی ہو جایا کرے گی. ہم نے واٹس ایپ پہ بھی گھمایا, ادھر بھی اعلان لکھ دیا, ہر جگہ پھیلا دیا. تو اس لیے جمعہ ہو گیا. اب ہم گریوی چل رہی ہے یہ جمعے کے بعد, 2-4 منٹ میں گریوی ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آئندہ سے جمعہ یہاں 1:15 بجے نماز کھڑی ہو جایا کرے گی. سمجھتے ہو؟
تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا پریگنینسی کا مسئلہ ہو تو آپ نے ایسی ڈاکٹر تلاش کرنی ہے جس کے بارے میں رپورٹ ہو کہ یہ آپریشن نہیں کرتی. اور اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت زیادہ دی ہے تو اس کے کان میں جا کے کہہ دو. ایسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے کان میں کہو گے بیوی پکڑ کے کوٹ دے گی آپ کو, تو کان میں نہیں کہو, جیسے بھی کہنا ہے ایک پرچی پہ لکھ کے دے دو اور بیگم کو دکھا دو یہ لکھ کے دے رہا ہوں, ورنہ قیامت تک شک کرتی رہے گی پتہ نہیں کیا لکھ کے دیا ہے. حقیقت بتاؤں آپ, قیامت تک شک کرتی رہے گی وہ. تو آپ اس کو بیگم کو بتا دو یہ لکھ کے دے رہا ہوں, اس کو بتا دو کہ بھائی آپ اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے کہ آپ نارمل ڈلیوری کریں, ہم آپ کو پیسے زیادہ دے دیں گے. ہاں ہم نے اعلان کر دیا کہ بھائی جمعے کی نماز کے لیے نہ بیٹھے. اچھا میرے بھائی, آج کا احتجاج کیسا ہونا چاہیے؟ روڈوں کو بند کرنا چاہیے نہیں, جو گاڑی جلائیں گے ان کو منع کریں. بھائی نہیں, ایسے گاڑی کس بیس پہ جلا رہے ہو؟ خدا کے بندو, تمہاری گاڑی کوئی احتجاج میں جلا دے, فضول بات ہے بالکل. روڈ ووڈ بھی بند نہ کرو, روڈوں کو بند کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے. میں نے موتیں ہوتی دیکھی ہیں, کوئی ایمرجنسی ہے جا رہا ہے روڈ بند, مر گیا بیچارہ وہیں پہ, تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہماری مسجد کے امام صاحب نے یہ ترتیب شروع کی ہے کہ جمعے کے دن بیان کے بعد اذان اور اس کے بعد خطبہ اور اس کے بعد جماعت, بیچ میں 4 سنت کے لیے ٹائم نہیں دیتے, غلط کرتے ہیں. 4 سنت کے لیے سنت موقدہ ہیں, یہ ٹائم دینا چاہیے امام صاحب کو. استاد یہ سوال یہ ہے کہ قصوروار مرد بھی ہوتا ہے لیکن حلالہ عورت کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں میں. مرد نے 3 طلاقیں دیں تو آج بھی بیان میں نے اس کو بتایا, تو اسلام مرد کو سزا دے رہا ہے کہ اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. تم جذباتی ہو, تم غصے میں 3 دے سکتے ہو, غصے میں تم چاقو بھی مار سکتے ہو, تمہیں اپنی زبان پہ غصے میں کنٹرول نہیں. اور حقیقت یہ جس آدمی کو کنٹرول نہیں وہ گھر بسا بھی نہیں سکتا. تو اب عورت کو پابند تھوڑی کیا کہ تم حلالہ کر کے واپس آؤ. اسلام تو کہہ رہا ہے جاؤ بس چھٹی ہو گئی تمہاری, کہیں اور شادی کرو تم. اب آپ کہتے ہیں بیچاری کہاں شادی کرے, پہلی اتنی مشکل سے ہوئی تھی. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ کلچر کا قصور ہے. کلچر میں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے, جس کی وجہ سے کنواریوں کی آسان سے نہیں ہو رہی, تو اس طلاق یافتہ کی آسانی سے کہاں سے ہوگی؟ صحابہ کے دور میں مرد نے 3 طلاقیں دی تو عورت کو 20 رشتے ملتے تھے, اس سے پہلے سے اچھے مل رہے ہوتے تھے. کتنے واقعات ہیں. تو اب اگر عورت کا گھر تباہ ہو رہا ہے تو اسلام کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے کہ ہم نے 3 طلاقوں والا قانون اسلام سے لے لیا, اور طلاق والا قانون ہم نے اسلام کا لیا, اور شادی کتنی کرنی ہے یہ والا ہم نے ہندوؤں سے لے لیا. تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں وہ آپس میں. تو اسلام جب 3 طلاق کو 3 کہتا ہے تو زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دیتا ہے تاکہ عورت کے لیے رشتوں کی کمی نہ ہو. اب یہ نہیں کہ طلاق کو چینج کر دیں, بلکہ اپنے آپ کو چینج کریں, شادیوں پہ سیٹ ہو جائیں آ کے. میں جو شادی کرتا ہوں میرا دماغ نہیں خراب ہے میرے بھائی. سوسائٹی میں تباہ کاریاں دیکھ رہا ہوں میں, عورت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں, تو میرا کوئی کھوپڑی خراب نہیں ہے. مجھے کیا اس سے کہ آپ شادی کرو نہ کرو, میری تو ہو گئی ہیں, اور کیا. پھر بھی اگر میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, عورت کے لیے, عورت کے فائدے میں کہہ رہا ہوں. دیکھو شادیاں اگر عیاشی ہوتی تو انگریز کرتا نا,